آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذہنی اختلافات مینٹل ڈفرینسز. ٹھیک ہے, مینٹل ڈفرینسز سے مراد ہے کہ جب ایک بچے کی ذہنی سطح جو ہے وہ دوسرے بچے سے مختلف ہوگی. اب ذہنی سطح سے مراد کیا ہے؟ اس کا تھنکنگ لیول. ایک بچہ سوچ وچار کس طرح سے کر رہا ہے, غور و فکر کس طرح سے کرتا ہے, کسی چیز کو سمجھتا کیسے ہے, کسی چیز پہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ذہانت کے انڈر آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کسی بچے میں سوچ وچار کا مادہ, غور و فکر کا, ٹھیک ہے, اسی طرح سے کسی چیز پہ رد عمل کرنے کا, اس کی قوت فیصلہ, کسی چیز پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, یہ سب کی چیزیں جو ہیں یہ ذہانت میں شمار ہوتی ہیں. جیسے ذہانت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے دی ایبلٹی ٹو تھنک ویل, ٹو جج ویل اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویل, کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ سمجھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کے اچھی طرح سے غور و فکر اس پہ کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کی ذہانت کی صلاحیت کہلاتی ہے. تو ذہانت کی صلاحیت کے حوالے سے یہاں پہ بچوں کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہیں ذہین بچے جنہیں ہم انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, نیکسٹ ہے متوسط ایوریج, اور پھر تھرڈ میں ہے کن ذہن بچے, ٹھیک ہے, بلو ایوریج, یعنی وہ بچے جن کا نکاح ذہانت بہت ہی کم ہوتا ہے, ذہانت کا درجہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ نکاح ذہانت کیا چیز ہے. اسے انگلش میں انٹیلیجنٹ کوشچن کہا جاتا ہے. یہ ولیم اسٹل نے 1916 میں متعارف کروایا تھا, اور یہ فارمولہ جو ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے یعنی ذہنی عمر اور جسمانی عمر دونوں میں تمیز کر سکتے ہیں. اس کے ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب جیسے مینٹل ایج جو ہے یہ شو کر رہا ہے ایم اے ذہنی عمر, ٹھیک ہے, سی اے کرونالوجیکل ایج ہے طبی عمر, اور اسے ملٹی پلائی کس سے کیا جا رہا ہے 100 سے. اچھا, مینٹل ایج ہر بچہ جو ہے وہ جیسے اگر لیٹ اس سپوز آپ لوگ اب انٹر فرسٹ ایئر میں ہیں, آپ میں سے موسٹلی بچوں کی جو ایک نارمل ایج ہوگی وہ ہوگی 18 ایئر یا شاید کوئی 19 کا ہو, ٹھیک ہے. اب 18 اور 19 ایئر یہ آپ کی وہ ایج ہے جو آپ کی کرونالوجیکل فزیکل ایج ہے. یعنی نارمل ایک بچہ جو ہے وہ 4-5 کلاس ایئر میں ایک اسکول اس کی جانا شروع کیا, اس کی اسکولنگ سٹارٹ ہوئی فرسٹ کلاس سے, اور جب وہ فرسٹ ایئر کلاس میں پہنچتا ہے تو اس کی ایج جو ہے وہ نارملی 17 یا 18 سال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی ایج جو ہے یہ آپ کی طبی عمر ہے جسے کرونالوجیکل ایج کہا جاتا ہے. مینٹل ایج کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو اچھی طرح سے یاد کر رہے ہیں, اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, سوچ وچار کر رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں, اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی مینٹل ایج کو شو کرتا ہے. اچھا, مینٹل ایج کو ہم ڈائریکٹ میئر نہیں کر سکتے ہوتے. فارن کنٹریز میں اس کے لیے بہت سی آزمائشیں بنائی گئی ہیں جنہیں مینٹل ٹیسٹ کہا جاتا ہے, ذہنی آزمائشیں. وہ مینٹل ٹیسٹ جو ہے ہر بچے کی ذہنی عمر کو ناپنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اس میں جیسے اگر ایک بچہ یعنی 17 ایئر کا ہے تو ان کے پاس 17 ایئر کی اس کے اکارڈنگ 17 ایئر کے فزیکل ایج کے اکارڈنگ مینٹل ایج کی آزمائشیں ہوتی ہیں. وہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے اگر 60 منٹ ہے تو 60 منٹ میں آپ نے 100 کویسچنس کو سالو کرنا ہوگا. اب وہ 100 کویسچن جو بچہ اچھی طرح سے سالو کر لے گا وہ اس کی مینٹل ایج کو ڈیفائن کر رہا ہوگا. جیسے اگر لیٹ اس سپوز اس نے اس میں سے 40 کویسچن اچھے اٹیمپٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو 40 کویسچن اٹیمپٹ ہوئے ہیں وہ اس کے وہاں سے مارکس نکل آئیں گے, اور پھر ان مارکس کو سامنے رکھ کے اس کی جو کرونالوجیکل ایج ہے اس پہ اسے ڈیوائڈ کیا جائے گا, اور اسے جب ملٹی پلائی کریں گے 100 کے ساتھ تو یہ اس کی ایج کا فارمولہ نکل آئے گا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ذہین بچہ جو ہے وہ اپنے 17 ایئر کی ایج سے زیادہ کے ٹیسٹ سالو کر لیتا ہے تو اٹ مینس اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ 17 ایئر سے زیادہ کی ہے. اس میں ایک کلاس یا 2 کلاسز آگے پڑھنے کی صلاحیت کیا ہے موجود ہے. یعنی وہ بچے جو جیسے بہت جینیس ہوتے ہیں یا ایکٹیو ہوتے ہیں وہ موسٹلی اپنی ایج سے زیادہ چیزیں لرن کر لیتے ہیں, یا ان میں یہ ہوتا ہے کہ لرننگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے, کسی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت وہ عام بچوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ بہت کم کویسچن سالو کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ ایوریج پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ایک بچہ جو بالکل کویسچن سالو ہی نہیں کر پاتا لیکن اس کی فزیکل ایج کیا ہے 17 ہی ہے, تو اٹ مین کہ اس کی ذہنی عمر 17 سال کی جو ایج ہے اس کی ریکوائرمنٹ سے کیا ہے کم ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب بلو ایوریج ہے یعنی ایوریج سے بھی وہ نیچے ہے
تو اسے اس کلاس میں نہیں چلایا جاتا کیونکہ اس کا مقاص ذہانت وہاں پہ بہت تھوڑا نکل رہا ہے. تو اس مقاص ذہانت کے کم ہونے کی وجہ سے اسے یا تو ایک کلاس ریپیٹ کرایا جاتا ہے یا پھر اس کے لیے قدرے کم یا آسان نصاب جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے. پاکستان میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن فارن کنٹریز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کا مقاص ذہانت اپنی ایج کے اکارڈنگ بچوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس بچے کو اس سے کم درجے کا نصاب پڑھایا جاتا ہے یا پھر اسے قدرے آسان نصاب پڑھایا جاتا ہے. یعنی ایسے بچوں کے لیے پھر باقاعدہ سے الگ نصاب، الگ اسکولنگ اور الگ ایک انوائرمنٹ فراہم کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ آگے ہم مقاص ذہانت کے اکارڈنگ بچوں کی اقسام اور ان کا لیول دیکھیں گے. سب سے پہلے فتیل، جنہیں ہم کہتے ہیں جینیس. یہ بچے جو ہیں ان کا مقاص ذہانت 140 یا اس سے بھی ابو ہوتا ہے. اچھا، اب ہماری سوسائٹی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے وہ جینیس ہے. جینیس لوگوں کی ایگزامپل آپ کو ایسے ملے گی کہ جیسے ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے لیڈرز، ٹھیک ہے، علامہ اقبال، قائد اعظم، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر، اور اس سے پہلے جیسے ابن خلدون، ابن سینا، یہ لوگ گزرے ہیں، یہ لوگ جینیس کہلاتے ہیں. اب وہی بات ہے کہ سوسائٹی میں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو اگر اچھا سوچ سکتا ہے تو اپنے آپ کو جینیس نہیں کہلوا سکتا، کیونکہ یہ ہر ایک سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو 1 یا 2 یا 3 اس طرح سے ان کی ریشو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ ان کا سوچنے سمجھنے کا، ان کا عقل کا، غور و فکر کا لیول عام لوگوں سے بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے. یعنی انہیں غیر معمولی کہا جاتا ہے، ایکسیپشنل، کیونکہ یہ معمول سے اوپر ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ذہین بچے. ان کا مقاص ذہانت جو ہے یہ 139 سے 110، ٹھیک ہے. اب یہ فتیل سے کم درجے پہ آ رہے ہیں. اور ذہین بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جیسے جو کلاس میں پروکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پوزیشن ہولڈرز بچے ہو سکتے ہیں، یعنی جن کا سوچنے کی اور سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اچھی پوزیشنز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، اپنے مسائل کو اچھا حل کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں ان بچوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک اچھا مارجن رکھتی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے متوسط بچے، ایوریج، ٹھیک ہے. ایوریج بچے ہوتے ہیں جو موسٹلی یعنی 50% ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ موسٹلی جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایوریج پہ ہی فال کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایوریج بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ تو بہت زیادہ ڈل ہوتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بلکہ نارمل. اور ہماری کلاس کی ایک تعداد جو ہے اس میں تقریباً بچے جو ہیں وہ ایوریج ہی ہوتے ہیں. ذہین بچے تو وہی ہوتے ہیں کہ جو 3 4 5 جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ساری کلاس ہوتی ہے وہ کس لیول پہ ہوتی ہے؟ ایوریج لیول پہ. تو ایوریج لیول پہ بچے محنت کر کے اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں اگر وہ اپنی یعنی ذہانت کو اچھا استعمال کریں، اچھی پریکٹس کریں، اچھی لرننگ پہ توجہ دیں تو وہ بچے پھر آگے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ جب ایوریج ہوں گے اور وہ محنت نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنی کارکردگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کمزین بچے، ڈل، ٹھیک ہے. ڈل وہ ہوتے ہیں کہ جو متوسط سے نیچے آ رہے ہیں، 80 سے 89. ان بچوں پہ ٹیچر کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ عموماً وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو کلاس کے فیلیئرز میں آ رہے ہوتے ہیں، بار بار ٹیسٹ میں ایبسینٹ ہونا، بار بار فیل ہونا، اکثر کلاس کو بھی انہیں ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اور ان بچوں کے لیے پھر یعنی نہ صرف ٹیچر کو اسٹیپ لینا پڑتا ہے کہ وہ ان پہ زیادہ توجہ دے، بلکہ پیرنٹس کو بھی اور ان بچوں کو خود بھی اپنے لیے یعنی ایسے پھر دیکھنی پڑتی ہیں اپرچونیٹیز کہ وہ محنت کر کے اپنی کارکردگی کو اچھا کر سکیں. نیکسٹ ہے کم عقل بچے. کم عقل بچے 70 سے 79 پہ جا رہے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کی یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا پھر نشو و نما کے مختلف نقائص ہونے کی وجہ سے ان کی نشو و نما ڈیولپمنٹ متاثر ہوئی ہوتی ہے اور وہ کسی بیماری یا کسی معذوری کا شکار ہونے کی وجہ سے ان کی ذہانت پہ اثر پڑتا ہے. ایسے بچوں کی جب ذہانت پہ اثر پڑتا ہے تو وہ ایوریج سے بھی جب اور کمزین سے بھی نیچے کے درجے پہ آ جاتے ہیں تو انہیں عام بچوں کے ساتھ اسکول نہیں بھیجا جاتا. اگر عام بچہ جو ہے 4 5 ایئر کی ایج میں اسکولنگ اسٹارٹ کرتا ہے تو ایسے بچوں کی اسکولنگ جو ہے وہ 7 8 ایئر میں اسٹارٹ کرائی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے دوسروں سے یعنی اپنی ذہانت میں کم ہوتے ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے تاکہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز اچھی طرح سے پرفارم کر سکے. نیکسٹ ہے ناقص العقل بچے.
ناقص العقل بچے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ذہنی معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں. ایسے بچوں میں ذہانت اس طرح کم ہوتی ہے کہ ہم انہیں تعلیمی میدان میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، ان کے لیے جیسے مختلف قسم کی اور یعنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان میں مصروف رہیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے مسائل کا بھی شکار نہ بنے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کے لیے مسائل پیدا کریں. تو نیکسٹ اسی میں یہ ہے کہ ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کے ذہنی اختلافات کے سلسلے میں. اسے آپ تھوڑا سا خود ریڈ کریے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو.